جو توڑتا نہیں ہے، جوڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعزی من حرمک۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا رشتہ داروں کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر زیادہ ہو، تمہیں رزق زیادہ دیا جائے، دو کام تم کر لو، اللہ تعالی تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق اور عمر میں برکت ہو، فرمایا کام تم نے کرنا ہے، اللہ تمہارے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا، تمہاری عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا کرو، جڑ جاؤ۔ جو شخص جڑ گیا اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ آج لاکھوں روپے کمانے والا تنگ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، مصیبت میں کیوں ہے، رنج میں کیوں ہے، غم میں کیوں ہے؟ ساری چیزوں دیکھنے کے بعد ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، ہم نے رشتہ داریاں توڑنی شروع کر دی، اللہ نے ہم سے ہمارے رزق سے برکت چھین لی۔ ہم نے جب سے رشتہ داریاں ختم کر دی، اللہ نے بیماریوں میں مبتلا کر دیا، عمریں کم ہو گئی، آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ فلاں کو اٹیک ہو گیا، اتنی عمر میں فلاں مر گیا، یار اس کی تو ابھی عمر ہی نہیں تھی، مر گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی سامنے آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر زیادہ ہو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو، فرمایا کام تم نے کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا کر لو، اللہ رزق بھی زیادہ دے گا اور عمر بھی زیادہ کر دے گا۔ دوسرا شخص جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، فرمایا وہ عورت جس کا شوہر مر گیا، بچے چھوڑ گیا، یتیم بچے تھے، اس عورت نے ان بچوں کی پرورش کی، دیکھ بھال رکھا ان بچوں کا، دوسری جگہ پہ شادی بھی نہیں کی، اور ان بچوں کی پڑھائی میں ان بچوں کو آگے شادی کر دی اس نے، اور اس حال میں مر گئی وہ بھی، فرمایا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ یتیم بچوں کی پرورش کرنے والی عورت، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وعبد صنع طعاما، وہ شخص جس نے کھانا زیادہ پکایا، گھر میں کھانا بنایا تھوڑا سا زیادہ کر لیا، فرمایا اس نے کیا کیا، یتیموں کو بلایا، مسکینوں کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھا کے عزت کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا، فرمایا اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ فرمایا جب تم گوشت بناؤ پانی زیادہ ڈال لو، یتیموں کا بھی خیال کرو، ہمسایوں کا بھی خیال کرو، مسکینوں کا بھی خیال کرو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو
تو یہ کام ہی سستا سا ہے، یہ تو فری کا کام ہے۔ جہاں 3 بچوں کا کھانا کھلانا، وہاں 5 بچوں کا کھانا بنا لو۔ یتیموں کو دیکھو، مسکینوں کو دیکھو، دیکھو کہ یہاں پر کون مر گیا ہے، اس کے گھر میں بھیج دے کھانا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ 3 چیزوں کے بارے میں، 3 چیزیں اچھے اخلاق سے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ کسی بندے کا اخلاق دیکھنا ہو، یہ اس کا اخلاق کیسا ہے، تم دیکھو اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من مکارم اخلاق عند اللہ تعالی، 3 چیزیں اچھے اخلاق سے ہیں۔ فرمایا ان تعفو، فرمایا ایک جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے اخلاق بلند ہوں، تمہارے اخلاق کی لوگ قسمیں اور گواہی دیں، فرمایا لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، درگزر کرو، ملازمین پر سختی نہ کرو، اگر غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو، نوکروں پر سختی نہ کرو، اور اپنی گھر والی پر بھی اس اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو درگزر کرو، بچوں پہ درگزر کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا اخلاق بڑھے گا، اللہ کے نزدیک تم افضل بنو گے، تم اعلیٰ بنو گے۔ فرمایا دوسری چیز، وَتُوتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے تو اس کی جھولیاں بھر دے، جو تجھے دھکے مارے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہماری لڑائیاں کیا ہوتی ہیں گھروں کے اندر، میرا بیٹا گیا انہوں نے پانی نہیں پوچھا، یار پانی نہیں پوچھا تو دودھ پوچھ لے۔ اگر کوئی آتا ہے، اگر انہوں نے نہیں پوچھا تو نہ پوچھیں، جھولیاں کھول دے اپنے خزانوں کی، جو تمہیں محروم کرے تو اس کی جھولیوں کو بھر دے۔ فرمایا تیرا اخلاق بڑھ جائے گا، اللہ تیرے اخلاق کو بڑھا دے گا، اللہ کے نزدیک تو بڑا آدمی بن جائے گا۔ فرمایا جو تمہیں محروم کرے اس کی جھولیاں بھر دے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس کے ساتھ صلح کر لے، جو تم سے جھگڑا کرے تو اس کے قریب ہو جا، جو تمہیں مارے تم قریب ہو جا، جو تعلق کو ختم کرے تو تعلق کو جوڑ لے، وہ نہ بھی سلام بلائے تو سلام بلا لے۔ فرمایا جو تم سے دور ہو تو قریب ہو جا، فرمایا تیرا اخلاق اللہ بڑھا دے گا۔ اور ساتھ فرمایا 3 لوگوں سے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، 3 لوگوں کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ فرمایا نمبر 1، ٹخنوں سے شلوار تکبر کی وجہ سے نیچے رکھنے والا، لوگ کہیں اس کے پاس بڑا کپڑا ہے، لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا شلوار پہنی ہوئی ہے، کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ فرمایا تکبر کی وجہ سے اگر تمہاری شلوار ٹکڑوں سے نیچے ہو گئی اللہ تم سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ، کہ اللہ اس شخص سے کلام، ہماری تو شلواریں بھی نیچے ہی ہوتی ہیں، ہاں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو۔ اگر تکبر دل میں پیدا ہو گیا بیڑا غرق ہو گیا، اللہ جب کلام نہیں کرے گا تو ہم نے جانا کدھر ہے۔ فرمایا ایک شخص وہ جو تکبر کی وجہ سے شلوار کو نیچے رکھتا ہے،
اللہ ایسے شخص کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والمنانو، وہ شخص جو کسی کو نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو جتلاتا ہے۔ میں نے آپ کو دیا تھا، میں نے فلاں کام کیا تھا آپ کے ساتھ، جتلاتا ہے، احسان کرتا ہے۔ فرمایا دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ فرمایا اللہ اس پر نظر رحمت بھی نہیں کرے گا اور اس سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ جب کسی کو دو، نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے مسجد کو اتنا دے دیا، میں نے مولوی صاحب کی اتنی خدمت کی، میں نے اپنے باپ کی اتنے پیسے لگا لیے دوائی پہ، یہ کر لیا فلاں کر دیا۔ آج کل مسئلے سننے کو ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ احسان کرتے اپنے باپ پر۔ میں نے جی اپنے ابے کو 500 روپے کی دوائی لے دی، 1000 کی لے دی، 50,000 لگا دیا میں نے علاج کروانے میں۔ میں دو، احسان کے ساتھ نہیں۔ جب تجھے ابا دیتا تھا تو اس وقت تو نہیں کرتا تھا کہ میں نے اتنا دیا، تجھ پر اتنا لگایا۔ میں نہ کرنا، کسی کو دو، احسان کے ساتھ نہیں، جتلانا نہیں ہے، اس پر احسان نہیں کرنا۔ غریب کو دینا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈال سکتے ہو تم، اس کو شرم نہ آ جائے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی شخص وہ ہے جو دے کر احسان جتلاتا ہے، اور میں اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میری عطا دیکھ، میں تو اپنی 18,000 مخلوق کو کتنا دے رہا ہوں بغیر حساب کے۔ کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی اسلام لائے یا نہ لائے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ جو اس کو سجدہ کرے یا نہ کرے، جو اس کے قریب آئے یا نہ آئے، لیکن میرا رب اس کو بھی عطا کر رہا ہے۔ کیڑے کو پتھر میں دے رہا ہے، درختوں پر پرندوں کو دے رہا ہے۔ وہ جہاں جہاں بھی کوئی مخلوق ہے اس کا رزق وہاں پہنچ جاتا ہے، جہاں بھی آپ ہیں۔ یہ تو ٹینشن ہی ختم ہے نا رزق کی۔ جو رازق ہے اس کو زیادہ پتا ہے۔ مثلا بچوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے روٹی کھانی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو پتا باپ نے کہاں سے مرضی لائے لا کر دینی ہمیں۔ ٹینشن باپ کو ہے، اولاد کو ٹینشن نہیں ہے۔ ہمیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ یہ تو مالک کا کرم ہے کہ اس نے عطا کرنا ہے، اس کی عطا کو دیکھ۔ اس لیے دل بڑا کرو، دل بڑا کرو۔ جب دل بڑے ہو جائیں گے تو یہ رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں جتنا خرچ کرنے والا شخص ہے نا اتنا اس کے پاس زیادہ آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر کماتا ہے، فرمایا اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ اب آپ ذرا توجہ کریں، آپ بازار میں چلے جائیں، ہر دکاندار قسمیں اٹھا کر بیچ رہا ہے، اور ہمیں بھی اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک وہ قسم نہ اٹھا لے۔ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اس شخص سے کلام بھی نہیں کرے گا جو قسمیں کھا کر کماتا ہے۔ سیدھا سیدھا کماؤ، قسم نہیں کھانی، قسم کبھی نہیں کھانی۔ لہذا اگر اللہ سے کلام کرنا ہے تو پھر قسموں سے باز آ جاؤ۔ جو رزق اللہ نے تمہارے کھاتے میں لکھا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، وہ تمہیں ملے گا۔ اور فرمایا 3 چیزیں ایمان کے اندر مٹھاس پیدا کرتی ہیں، 3 چیزیں حلاوت سے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے ایمان میں مٹھاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان اللہ ورسولہ
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، ایمان میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، تمہارے اندر مٹھاس آ جائے گی، ایمان کے اندر مٹھاس آئے گی۔ فرمایا دوسرے نمبر پر ان یحب المرء، بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ فرمایا جب یہ بندے کی کیفیات ہو جائیں گی اللہ اس کے ایمان کے اندر لذت پیدا فرما دے گا، خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، مٹھاس آئے گی، میٹھا ہو جائے گا وہ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ کفر سے اس طریقے سے بچے، فرمایا جس طریقے سے آگ سے بچتا ہے، اس کے دل میں یہ ہو، اتنا ہی ڈرے جتنا آگ میں ڈالے جانے کا خوف ہے، دوبارہ کافر نہ ہو جاؤں۔ اور یہ ایمان کے اندر ایسی چیزیں جو مٹھاس پیدا کرتی ہیں۔ اور تین چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، فرمایا جس میں میں قسم کھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلاسن اقسم علیہن، تین چیزوں پہ میں قسم کھاتا ہوں۔ سرکار نے قسم اٹھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، عرض کرتے حضور اتنی یہ زبردست چیزیں آپ قسم اٹھا رہے؟ فرمایا ہاں، تین چیزوں پر، ما نقص مال عبد من صدقۃ، فرمایا ایک جو میری راہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ ہم جوڑنوں کے چکروں میں نا جوڑ کر کہ میرا کم نہ ہو جائے، نہ زکوٰۃ نکالیں، نہ خیرات نکالیں، نہ صدقہ، نہ کوئی چیز۔ غریب بھوکا نہیں مرنا تھا، کبھی نہیں مر سکتا، کوئی بھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ ہم نے تو اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کیا، اپنے بچوں کو بھی ترساتے ہیں، اللہ نے دیا خرچ کرو۔ تمام سے افضل صدقہ تمہیں بتاؤں؟ عرض کے حضور بتائیں۔ فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کرو، وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے پھرتے رہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ فرمایا تین چیزیں میں قسم کھاتا ہوں تین چیزوں کے بارے میں۔ فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ کی راہ پہ دینے والا کبھی نہیں مرتا۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زندگی دو شخصوں کو میں نے تلاش کیا، مجھے نہیں ملے۔ ایک جس نے ظلم کیا اور دنیا میں اس پر ظلم نہ ہوا ہو، میں نے ساری زندگی تلاش کیا، جس نے ظلم کیا اس پر ظلم ہوا، اور جو اللہ کی راہ پہ جس نے خرچ کیا بھوکا مر گیا، میں نے ساری زندگی تلاش کیا مجھے نہیں ملا۔ اللہ کی راہ پہ دینے والا شخص کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ یار یہ تو تجارت ہی اللہ کے ساتھ ہے، دنیا دار کے ساتھ تجارت کرو گے تو گھاٹا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن رب کے ساتھ تجارت کرنے میں جو مزہ ہے کوئی گھاٹے نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے والا شخص کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ما ولا ظلم، جو شخص جس شخص پر ظلم ہوا اور اس نے صبر کر لیا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس پر ظلم ہوا اس نے صبر کر لیا، فرمایا اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ ظلم ہو، اگر کسی پر ظلم ہو تو صبر کرو، وہ بندہ ایسے نہیں مرے گا، اس پر بھی ظلم ہوگا جس نے ظلم کیا، اور تیری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ، اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول دیا،
مانگنے پہ آ گیا، فرمایا اللہ اسے فقیر بنا دے گا۔ اب دیکھیں کتنے فقیر ہر روز آئی صاحب کو پتہ ہے دکانوں پہ آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس نے دروازہ کھول دیا فقیری والا، مانگنے پہ لگ گیا، یہ کوئی مفتی ہو، مولوی ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اگر مانگنے پہ آ گیا، اللہ فرماتا ہے ہم اس کا فقیری والا دروازہ کھول دیتے ہیں، محتاج ہو جاتا ہے، ایک ایک ٹکے کا فقیر ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس کا جب فقیری والا دروازہ کھلتا ہے پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب دیکھیں کتنے فقیر آتے ہیں، صبح پھر آ جاتے ہیں، دیہڑی کمانے والا 1000 روپے گھر پہ لے کر جاتا ہے برکت، یہ 5000 روپے بھی لے جائیں فقیر پھر بھی برکت نہیں، ان کو چس پڑ جاتی ہے، اور یہ جو چس ہے کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص مانگنے پہ آ جاتا ہے ہم اس کو فقیر بنا دیتے ہیں جب وہ مانگنا شروع کرتا ہے۔ لہذا 3 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جب بھی وہ دعا کرے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعوت المسافر، مسافر جو ہوتے ہیں نا ان سے دعا کروایا کرو، آئے پھر بھی دعا، جائے پھر بھی دعا۔ ہم کہتے ہیں نا مدینے جا رہا ہے اس سے دعا کرواؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسافر کوئی بھی ہو اس سے دعا کرواؤ، اللہ دعا رد نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ایسا شخص جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا، اس کو کہو یار میرے لیے دعا کر، میں تیرا ساتھ دوں گا، اللہ مجھ سے استقامت عطا فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والد کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اچھا والدہ سے ہم کرواتے ہیں دعائیں، اور پھر گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا تھا میری ماں کی دعاؤں کا ہے، ابے نے بھی محنت کی تھی اندے واسطے بھی انہوں بھی دعا دا لکھ لو۔ والدین لکھا کریں، دونوں کا لکھا کریں، ان کی دعاؤں سے ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ بہرحال 3 چیزوں کے بارے میں آخری حدیث، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 خشیت اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا نجات پا گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ نجات عطا فرما دے، چھوڑ دے تمہیں، تو کام ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جاؤ۔ دوسرے نمبر پر والعدل، غمی اور خوشی میں عدل کرنے والا شخص نجات پا گیا، یہ نہیں ہے خوش ہے تو انصاف، غم ہے تو انصاف۔ علماء فقہاء کو یہ حکم ہے کہ اگر تم زیادہ خوشی میں ہو تو پھر بھی فتویٰ نہیں دینا، اگر زیادہ غم میں ہو تو پھر بھی فتویٰ نہیں دینا۔ یہ مفتیوں کو سب سے پہلا لیکچر دیا جاتا ہے، نارمل جب حالت ہو تو اس وقت فتویٰ لکھنا ہے۔ اچھا فون پہ لوگ کال کرتے ہیں مفتی صاحب یہ مسئلہ بتانا، جلدی بتائیں میرے پاس بندے بیٹھے، اور فتویٰ مسئلہ ایسے نہیں پوچھا جاتا۔ آپ آئے مفتی صاحب کے پاس، وہ مسئلہ بیان کریں گے، لکھ کر بھیجیں، پھر 24 گھنٹوں کا مفتی صاحب ٹائم لیں کہ میں اس کے بارے میں تحقیقات کر کے اس کے بعد بتاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں مولوی نے پتہ ہی کیوں نہیں تھا، جو جلدی نہ بتائے نا، ہم کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ جو بندہ فوری کہے کہ مجھے فوری یہ مسئلے کا حل چاہیے۔ بہرحال فرمایا کہ دوسرے نمبر پر خوشی ہو یا غمی ہو عدل کرے۔ یہ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس کے بارے میں کہ اس نے چوری کی ہے، تو ساتھ ہی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو دین کو بڑا فائدہ دے رہی ہے،
بڑا کام کرتی ہے تبلیغ کا، فلاں کرتی ہے، اگر اس کو ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے انصاف۔ یہ نہیں ہے کہ غریب آئے تو اس کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور، یہ نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ پیسوں کے ملک کے اندر ضرورت نہیں ہے، صرف عدل کی ضرورت ہے۔ عدل صحیح ہو جائے نا، عدالتیں ٹھیک ہو جائے، انصاف ٹھیک ہو جائے، تو یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے نا، یہ سارا سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف یہاں پر انصاف آ جائے، عدل آ جائے، قانون صحیح ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ سارے جتنے بھی غیر ملکی ہیں یہ سارے ہمارے پیچھے بھاگیں گے کہ ہمیں قرضہ دو، صرف انصاف اگر ہو۔ اور یہ بھی وقت تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا کہ مال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو میں مدینے بھیج دوں۔ فرمایا کہ ایسا کر، غریبوں کو دے، ادارے بنوا، اور وہاں مسکین غریب جتنے بھی ہیں، اس نے کہا سب کو دے دیا پھر بھی بچ گیا ہے۔ فرمایا پھر ایسا کر، کافروں کو قرضہ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ نے کافروں کو قرضہ دیا، اور فرمایا ان کو قرضہ دینا جو اسلام کے خلاف نہ چلے۔ یہ ایک وقت تھا چند سال پہلے پاکستان نے جاپان کو قرضہ دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی وقت تھا۔ آج پاکستان کہاں پہ ہے؟ 2 ٹکے کے لیے کسی کی محنت، کبھی کسی کی کبھی کسی کی۔ وہ بندے نے صحیح مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں تو کسی پہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ پوچھے کیسے؟ سارے تو مقروض نے، جڑا قرضے والا وہ تو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا یہ مسئلہ اور ہے، یہاں پر سارے پاکستانی بڑے امیر ہیں، حکومت ہماری غریب ہے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ غریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ پیسوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، عوام پہ بہت سال اور ڈال دیں، ایک چیز 5 کی 1000 کی کر دیں تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ دیں گے پاکستانی دیں گے، لیکن یہ اللہ نے فرمایا جب تم غیروں کے، غیر مسلم کے سامنے ہاتھ بلاؤ گے ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے، اور فرمایا جو یہ مانگنے کا دروازہ کھولے گا ہم اس کے لیے فقیری، یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم جب سے فقیر ہو گئے ہیں اور دروازے کھولتے جا رہے ہیں۔ بہرحال فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا دنیا اور آخرت کے اندر بندے کی بہتری کی ضمانت یہ ہے کہ وہ فقیری کو چھوڑ کر غنی ہو جائے، اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ کس سے؟ فقیری سے۔ کس سے؟ لوگوں کے۔ اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بڑا زبردست، ہم نے تو صرف یہ سمجھا بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہار پان کے جیسے فقیر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے مانگنے والے ہیں یہ فقیر ہیں۔ یہ فقیر نہیں تھے، وہ عالم بھی تھے، محدثین میں شامل بھی ہیں۔ ہم نے ان کی زندگی کا مطالعہ صرف اتنا پڑھا ہے کہ انہوں نے چلے کاٹے یہ وہ ہم نے تعلیم آگے پھیلا دی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے لکھا کیا اور کیا بلا تھی وہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کبھی تکلیف نہیں دیتے، کبھی بھی آپ کو کوئی بندہ آپ کو تکلیف نہیں۔ اور یہ ہمارے بزرگ، ہمارے مرشد، پیر و مرشد ہمیں تعلیم دیتے تھے، آخری سال کے اندر یہ بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مولویو تسی جانا ہے تو تسی یہ پکی یہ سمجھ لو بن لو گنڈ پا لو اس گل نو، ایک گل نہیں بھولنی۔ آپ فرماتے ہیں لوگ تکلیفیں نہیں دیتے، لوگوں کے ساتھ وابستہ جو امیدیں ہیں وہ تکلیفیں دیتی ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی بندہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔
کوئی بندہ آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ پریشان ہوں گے نا، لوگوں کے ساتھ وابستہ جو امیدیں ہیں نا وہ آپ کو تکلیف دیں گی، اذیت دیں گی۔ اور مولوی یہ کہے کہ مجھے ان سے فائدہ ہوگا، یہ مجھے پیسے دیتے ہیں، میں دین نہ بیان کروں، حق اور سچ نہ بیان کروں، تو یہ تکلیف تو ہوگی نا، پھر مصیبت تو پڑ گئی نا۔ حق کی اور سچی باتیں کریں ممبر پہ بیٹھ کے، جو رسول اللہ نے فرمایا یا قرآن کے اندر موجود ہے۔ کوئی راضی ہوتا ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ہمیں یہ اور سننے والے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مولوی یہاں پہ بیٹھ کے جو بیان کر رہا ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کی تائید کریں، اس کے حق میں نعرہ لگائیں، ٹھیک کہیں، اس کو اپنی انا نہ رکھیں۔ اور پھر آخری بات بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا قول، فرماتے ہیں خواہشات کو پورا مت کرو، جتنی خواہشات پوری کرو گے اتنی بڑھتی چلی جائیں گی۔ والسلام آخر دعوان الحمدللہ۔